أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 16ویں پارے کا 7واں رکوع سورہ مریم کی آیت نمبر 51 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے. پچھلے 3 رکوع میں حضرت زکریہ علیہ السلام، ان کے بیٹے یحییٰ علیہ السلام، پھر حضرت مریم، ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ حالات و واقعات بیان ہوئے. اللہ فرماتے ہیں کہ کتاب میں ذکر کیجئے موسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ مخلص تھے، یعنی چنے ہوئے، اللہ کے پسندیدہ، اور وہ رسول اور نبی تھے. وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ طُورِ الْأَيْمَنِ، کوہ طور کے دائیں طرف سے ہم نے ان کو پکارا، آواز دی، اور سرگوشی کرنے کے لیے ان کو اپنے قریب کیا. پھر ہم نے ان کو اپنی رحمت سے ان کے بھائی ہارون کو بھی نبی بنا کر ساتھ بھیجا. اسی طرح کتاب میں ذکر ہے اسماعیل علیہ السلام کا، جو وعدے کے بڑے پکے تھے، رسول اور نبی تھے، اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے اور رب کے ہاں بڑے پسندیدہ تھے. اس طرح ادریس علیہ السلام کا ذکر ہے کہ وہ بھی سچے تھے، نبی تھے. وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، ہم نے ان کے مرتبے کو بلند کیا، یعنی عزت عطا فرمائی. بعض مفسرین نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا، اسی طرح ادریس علیہ السلام کو بھی زندہ آسمانوں پہ اٹھایا ہے. جبکہ اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس کا مطلب آسمانوں پہ اٹھانا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہم نے آپ کے مرتبے کو بلند کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جو انبیاء کا ذکر ہوا، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا انعام ہے. یہ نبی ہیں اور سب کے سب آدم کی اولاد ہیں. پھر آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار تھے، ان کی اولاد میں سے ہیں. پھر یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. پھر ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام اور ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یہ ان کی اولاد میں سے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے ہدایت دی اور ہم نے ان کو چن لیا ہے. نبی خود نہیں بنتے، نبی اللہ بناتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی صفت یہ ہے کہ جب ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدے میں چلے جاتے ہیں اور روتے ہیں، یعنی عاجزی کرتے ہیں. اللہ کو یہ لوگ پسند. پھر فرمایا کہ ان کے بعد کچھ ایسی اولادیں ان کی آئیں کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، خواہشات کے پیچھے چلے، اور ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ گمراہ تھے. لیکن سارے نہیں. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ان نبیوں کی ساری اولاد ایسی ہو گئی، نہیں. الا من تاب و آمن، مگر جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور ایک ذرہ بھی ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا، اور جنت ہمیشہ کی ہوگی، جس کا وعدہ اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ کیا ہے. اور بندے بھی وہ جو ایمان بالغیب رکھنے والے ہیں، بن دیکھے ماننے والے، اور اللہ کا وعدہ پورا ہو کے رہے گا. جنت میں کوئی فضول بات نہیں سنیں گے کہ جو مزاج کے خلاف ہو، ایسی کوئی بات نہیں سنیں گے، بلکہ وہاں تو سلام ہی سلام ہوگا، سلامتی ہی سلامتی ہوگی.
اور وہاں جنت میں جنتیوں کو صبح و شام رزق دیا جائے گا۔ صبح و شام رزق کے دو مطلب ہیں، ایک یہ کہ جس طرح دنیا میں صبح و شام دو وقت کھانا کھایا جاتا ہے، اس طرح باضابطہ کھانا ملے گا، اور اس کے علاوہ جب جو چیز چاہے کھائیں۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ صبح و شام کا مطلب ہے کہ ہر وقت کھانے کو ملے گا، جب چاہیں جو چاہیں جیسے چاہیں کھائیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ تلک الجنت التی نورث من عبادنا، یہ ہے وہ جنت جس کا ہم وارث بنائیں گے اپنے بندوں میں سے ان کو، من کان تقیہ، جو متقی ہوں گے۔ جہاں بھی جنت کا ذکر ہے اللہ نے تقویٰ کی شرط لگائی ہے کہ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ان کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کے آتے تو آپ فرماتے تھے جبریل ذرا جلدی آیا کرو، تم بیچ میں وقفہ ڈال دیتے ہو، مجھے انتظار رہتا ہے۔ اس پہ سیدنا جبریل نے کہا وما نتنزل الا بامر ربک، ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، آپ کے رب کے حکم سے آتے ہیں۔ فرشتہ اپنی مرضی سے نہیں آتا، اللہ بھیجتا ہے تو آتا ہے۔ جو کچھ آگے ہے، جو کچھ پیچھے ہو چکا، جو کچھ اس وقت ہے، یعنی ماضی حال مستقبل تینوں زمانے، جو کچھ بھی ہے وہ سب رب کے سامنے ہے، اور تیرا رب کسی بات کو بھولتا نہیں ہے کہ عرصہ گزر گیا اللہ کو بات بھول گئی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان، سب کا رب اللہ ہے، لہٰذا اس اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پہ ڈٹ جاؤ۔ واصطبر لعبادتی، ثابت قدم رہو، یعنی حالات سے متاثر ہو کر عبادت نہیں چھوڑنی، عبادت پہ ڈٹ جاؤ حالات جیسے مرضی ہوں۔ هل تعلم له سمیہ، کیا تو نے کبھی اس نام کا پہلے کبھی سنا ہے؟ یعنی اللہ کے نام کا کوئی شخصیت، کوئی ذات کبھی سنی؟ حالانکہ ہر دور میں مشرک بت پرستی کرتے رہے، لیکن کسی بت کا نام اللہ نہیں رکھا انہوں نے، اور نام رکھتے رہے۔ تو اللہ اس لیے کہتے ہیں کیا کبھی تم نے سنا کہ اللہ کے نام کا کوئی اور بھی ہے؟ انسان یہ کہتا ہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو کیا دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ اللہ فرماتے ہیں کیا انسان کو یاد نہیں کہ ہم نے اس کو پہلے پیدا کیا ہے جب یہ کچھ بھی نہیں تھا، جب ہمارا وجود بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اس وقت رب نے ہمیں پیدا کیا، تو اب تو ہمارا سیمپل موجود ہے، تو اب دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تیرے رب کی قسم، ہم ان تمام انسانوں کو اور جنات کو جمع کریں گے اور سب کو گھٹنے کے بل جہنم کے کناروں پر بٹھا دیں گے، گھٹنوں کے بل، یہاں بیٹھو دیکھو جہنم۔ پھر ہر جماعت میں سے جو نافرمان ہیں انہیں ہم نکالیں گے، اور ہمیں سب پتہ ہے کہ کون زیادہ نافرمان ہے، اسے ہم جہنم میں پھینکیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم سب نے جہنم سے گزرنا ہے۔ جو مومن ہے جنت میں جانے والا، اسے بھی جہنم سے ایک بار گزرنا پڑے گا، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب مومن جہنم سے گزرے گا تو جہنم اس کے لیے ایسی ٹھنڈی ہو جائے گی جیسی ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوئی تھی، اسے کچھ نہیں کہے گی، لہذا وہ آرام سے گزر کے جنت میں چلا جائے گا، اور جو جہنمی ہوگا وہ تو جہنم ہی میں رہے گا۔ پھر کان علی ربک حتما مقضیہ، یہ تیرے رب کا پکا فیصلہ ہے، متقیوں کو ہم بچا لیں گے اور ظالموں کو گھٹنے کے بل جہنم میں پھینک دیں گے۔ اور جب ان پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کافر کہتے ہیں ایمان والوں سے، کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں ای الفریقین خیر مقاما، مرتبے کے لحاظ سے کون سا فریق اچھا ہے؟ یعنی کافر کہتے ہیں کہ ہماری جماعت بڑی، ہمارے پاس لوگ زیادہ اور ہمارے پاس اختیارات زیادہ، دولت زیادہ، تو مرتبے کے لحاظ سے کون زیادہ ہے؟ وَأَحْسَنُ نَدِيًّا، اور کس کی مجلس اچھی ہے، کس کی جماعت اچھی ہے، یہ کافر مومنوں سے کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے پہلے کتنے گروہ تھے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، اور وہ اثاثوں کے لحاظ سے اور دیکھنے کے لحاظ سے ان سے زیادہ اچھے تھے۔ پھر نبی علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا کہ کہہ دیجئے
کہ جو شخص گمراہی میں ہے اللہ اس کو ڈھیل دے رہا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ کامیاب جا رہا ہے، نہیں، اللہ گمراہ کو ڈھیل دے رہا ہے یہاں تک کہ یا تو دنیا میں عذاب آ جائے گا یا قیامت آ جائے گی، پھر اسے پتہ چلے گا کہ مرتبے کے لحاظ سے کون برا تھا اور کس کے ساتھی کمزور تھے، یہ تو قیامت کی پتہ چلے گا نا۔ آج علماء کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے، کمزور سمجھا جاتا ہے، اور دنیا دار قسم کے لوگ وہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں پتہ چلے گا قیامت کے دن کہ کس کی مجلس اچھی تھی، کس کے ساتھی اچھے تھے، کس کا مرتبہ بلند تھا، یہ تو قیامت کی پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کی ہدایت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جو باقیات الصالحات ہیں یعنی نیک اعمال یا اللہ کے نام کا ذکر، وہ تیرے رب کے ہاں بہت بہتر ہے، ثواب کے لحاظ سے بھی، انجام کے لحاظ سے بھی۔ کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جو کافر ہے اور یوں کہتا ہے کہ قیامت کے دن بھی مال مجھے ملے گا، اولاد مجھے ملے گی؟ یہ ولید بن مغیرہ تھا، اس کا ذکر سورہ مدثر میں بھی آئے گا۔ یہ کہا کرتا تھا کہ پہلی بات تو یہ قیامت کوئی نہیں، اگر قیامت آئی تو وہاں بھی میں مالدار ہوں گا اور میری اولاد سب سے زیادہ ہوگی، کیونکہ مکہ میں یہ وہ شخص تھا جو اکیلا تھا، اس کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، 10 بیٹے تھے اس کے، اور اس زمانے میں 1 کروڑ یوں سمجھو کہ روپے جو ہیں اس کی سالانہ آمدنی تھی، بہت پیسے والا تھا۔ تو تکبر میں آ کے کہتا تھا کہ اگر دوبارہ زندہ ہوئے تو پھر مال میرے پاس ہوگا، اولاد بھی میرے پاس ہوگی۔ اللہ کہا نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ اطلع الغیب، کیا اس کو غیب کی خبر ہے؟ اور یا یہ رب سے وعدہ کر کے آیا ہے کہ ہم اس کو سب کچھ دیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں نا، یعنی مال اور اولاد، وَنَرِثُهُ، اس کے وارث ہم بن جائیں گے، اور یہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، جس طرح دنیا میں اکیلا آیا تھا نا، قیامت کے دن بھی اکیلا آئے گا، نہ مال ہوگا نہ اولاد ہوگی ساتھ۔ اور یہ لوگ اللہ کے ساتھ بتوں کو شریک بناتے ہیں تاکہ وہ بت ان کو عزت دیں۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، ان بتوں کی پوجا کرنے سے عزت نہیں ملے گی، بلکہ یہ بت ان کی عبادت کا انکار کریں گے قیامت کے دن۔ بت کہیں گے تم تو ہماری عبادت کرتے ہی نہیں تھے، اور بجائے ان کی حمایت کرنے کے وہ ان کافروں کے دشمن بن جائیں گے، مخالف ہو جائیں گے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم شیطانوں کو بھیجتے ہیں کافروں پر، یعنی شیطان آتے ہیں کافروں کے پاس، تَعُزُّهُمْ عَزًّا، انہیں کفر پہ ابھارتے ہیں اور زیادہ کفر پہ انہیں شوق دلاتے ہیں۔ لہٰذا آپ جلدی نہ کریں، ہم نے سب کی گنتی لکھی ہوئی ہے، یعنی سب کی عمر لکھی ہوئی ہے، آپ جلدی نہ کریں، بس ہر ایک نے اپنی عمر پوری کرنی ہے، اور یا ہم نے عذاب لکھا ہوا ہے، جس وقت آنا ہے وہ آنا ہے، تو آپ جلدی نہ کریں۔ متقی قیامت کے دن رب کے مہمان بنیں گے، جو متقی ہوں گے یہ قیامت کے دن رب کے مہمان بنیں گے، اور جو مجرم ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے اور پیاسے جائیں گے، ترس رہے ہوں گے پانی کو، اور کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ اللہ اجازت دے گا کہ اس کی سفارش کرو اور تم سفارش کرو، تب اجازت ملے گی۔ کوئی یہ سمجھے کہ میں اپنی مرضی سے سفارش کروں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، یہ ایسا سخت جملہ ہے کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے کہ لوگ اللہ کی اولاد مانتے ہیں۔ یہ بڑا سخت جملہ ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے کہ جب میری اولاد نہیں، میں نے اولاد بنائی نہیں، تو کیوں کہتے ہو اللہ کی اولاد ہے؟ ساری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی اولاد نہیں ہے، اور رب کو مناسب بھی نہیں کہ اس کی اولاد ہو۔ مناسب کیوں نہیں؟ اولاد جو ہوتی ہے وہ ماں باپ کے جسم کا حصہ ہوتی ہے، کہتے نہیں میرا خون ہے، میرا جسم کا ٹکڑا ہے، تو اگر اللہ کی اولاد مانے تو پھر اللہ کا جسم ماننا پڑے گا نا، اللہ تو جسم سے پاک ہے،
پھر اگر اللہ کی اولاد مانے تو دو باتیں ہیں، یا تو اللہ کی جنس ہوگی اولاد، یعنی جیسا اللہ ویسے ہی اولاد، تو یہ بھی ٹھیک نہیں، پھر اللہ وحدہ لا شریک نہیں رہتا، لیس کمثلہ شیء، پھر یہ آیت ثابت نہیں ہوتی صحیح۔ اور اگر یوں کہا جائے کہ نہیں اللہ اور چیز ہے، اولاد اور چیز ہے، تو یہ عیب ہے۔ میاں بیوی انسان ہیں، ان کے ہاں کسی جانور کی پیدائش ہو جائے، عیب ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کی جنس سے ہٹ کر اولاد ہوگی تو عیب ہے، اللہ کی جنس ہو تو اللہ وحدہ لا شریک نہیں رہتا، اور پھر اللہ کی اولاد مانے تو پھر جسم ماننا پڑے گا۔ اسے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے لیے مناسب ہی نہیں کہ اس کی اولاد ہو، کیونکہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ نے سب کی گنتی کی ہوئی ہے، اور سب کو گھیرے میں اللہ نے لیا ہوا، اللہ کو سب پتہ ہے۔ سب کے سب قیامت کے دن اکیلے اکیلے آئیں گے۔ جو ایمان والے ہیں، نیک عمل کرنے والے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں اللہ کو ان سے محبت ہو جاتی ہے، پھر اللہ جبریل کو بتاتے ہیں کہ مجھے فلاں سے محبت ہوگی، تم بھی کرو۔ پھر جبریل فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں فلاں سے اللہ کو محبت ہوگی، تم بھی محبت کرو۔ پھر فرشتے زمین پر اعلان کرتے ہیں کہ فلاں سے اللہ کو محبت ہوگی، تم بھی محبت کرو۔ تو ایمان اور اعمال صالح اتنی زبردست چیز ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کو محبت ہوتی ہے، پھر اللہ مخلوق کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ دیکھا نہیں، 1.25 لاکھ نبی، ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، لیکن ہمارے دل میں کتنی محبت ہے، کسی نبی کے خلاف ہم ایک ادنا سا جملہ بھی نہیں سن سکتے۔ 1.5 لاکھ سے زیادہ صحابہ، ہمارے دلوں میں ان کی محبت ہے۔ کوئی مسلمان کسی صحابی کے خلاف کوئی جملہ نہیں برداشت کر سکتا۔ اتنی محبت کیوں آ گئی؟ وہ ایمان والے تھے، نیک عمل کرنے والے تھے، اللہ نے مخلوق کے دلوں میں محبت بٹھا دی۔ تو یہ ہمارے لیے سبق ہے، لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں نہ پڑو، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو، لوگ خود بخود راضی ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اس قرآن کریم کو ہم نے آپ کی زبان پر بڑا آسان کر دیا، آسانی سے پڑھتے ہیں۔ اور کس لیے؟ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ اس قرآن کے ذریعے سے آپ متقی لوگوں کو خوشخبری سنائیں کہ اللہ تمہیں جنت دے گا۔ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمَ اللُّدَّ، اور جو جھگڑالو قوم ہے، اللہ سے جھگڑتے ہیں، نبیوں سے جھگڑتے ہیں، ان کو ڈرائیں کہ اگر تم ہماری مخالفت سے باز نہ آئے، اللہ کی مخالفت سے باز نہ آئے تو پھر جہنم میں جاؤ گے۔ نبی نے قرآن کے ذریعے دونوں کام کیے ہیں، ماننے والوں کو جنت کی خوشخبری سنائی، نہ ماننے والوں کو جہنم کے عذاب سے ڈرایا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، کتنی جماعتیں تھیں ان سے پہلے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ قوم نوح آئی، قوم ہود آئی، قوم عاد آئی، قوم صالح آئی، قوم لوط آئی، سب کو اللہ نے ہلاک کیا۔ اللہ فرماتے ہیں هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، کسی کی آہٹ محسوس کرتے ہو؟ کبھی تم نے سنا کہ وہ قوم عاد آ رہی ہے؟ کبھی شک گزرا ہو کہ قوم لوط آ رہی ہے؟ کسی کی آہٹ محسوس ہوتی ہے؟ او تسمع لهم رکزا، یا کسی کی معمولی سی آواز بھی تمہیں سنائی دیتی ہے؟ اللہ نے صفحہ حد سے مٹا کے رکھ دیا۔ تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جو ہمارے نافرمان ہوتے ہیں ہم یوں مٹا دیتے ہیں کہ پھر ان کی آواز بھی کوئی سننے والا نہیں ہوتا، ان کی آہٹ بھی کوئی محسوس کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمیشہ زندگی کا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میرا نبی مجھ سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال رزق نصیب فرما، حرام کے لقمے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو قیامت کے دن
حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، جنت میں آپ کی رفاقت نصیب فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما۔ اے اللہ، جیسے آج ہم آپ کے گھر میں آپ کے قرآن کے نام پر اکٹھے ہیں، اے اللہ ہم سب کو جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔